اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج ہم رمضان المبارک کے ٹاپک پہ بات کریں گے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شروع ہونے ہی والے ہیں، فرض روزے ہم پہ شروع ہونے ہی والے ہیں، اس لیے اس حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے۔ عربی میں روزے کو کہتے ہیں صوم، صاد واو میم، اور صوم کا مطلب عربی لغت میں یہ ہے کہ رکنے کو کہتے ہیں صوم۔ شرعی لحاظ سے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ توڑنے والی اشیاء سے نیت کے ساتھ رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ امت کا اجماع ہے کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہیں۔ اس کی دلیل جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید کی آیت سے بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے ایک کیا چیز ہے؟ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور یہ کہ جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھا، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ہم پہاڑ کے اوپر پہنچے تو وہاں شدید قسم کی چیخ و پکار تھی۔ میں نے کہا، یہ آوازیں کیسی ہیں؟ وہ کہنے لگے، یہ جہنمیوں کی آہ و بکا ہے۔ پھر مجھے اور آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو کونچوں کے بل لٹکایا ہوا تھا، ان کی باچھیں کٹی ہوئی تھیں اور ان سے خون بہہ رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے قبل ہی روزہ کھول دیتے تھے۔ مومنوں کی یہ بات طے شدہ ہے کہ رمضان المبارک میں بغیر کسی عذر کے روزہ ترک کرنے والا شخص زانی اور شرابی سے بھی زیادہ برا اور شریر ہے، بلکہ اس کے اسلام میں ہی شک کرتے ہیں اور اسے زندیق اور گمراہ تصور کرتے ہیں۔ روزے کی فضیلت جو ہے وہ بہت عظیم ہے، جس کے بیان میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ روزہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اور یہ وہ روزے دار کو خود ہی بلا حساب اجر و ثواب سے نوازے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی روزے کا اجر و ثواب دیں گے۔ روزے کا کیا اجر ہے یہ کہیں پہ بھی نہیں ہمیں بتایا گیا۔ روزے کا اجر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ بھی روزے کی فضیلت ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی، تو خوب دعائیں مانگے رمضان کے مہینے میں۔ اور یہ کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، جب وہ افطاری کرتا ہے تو اپنی افطاری سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اور یہ بھی فضیلت ہے کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے سفارش کرتے ہوئے کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن کو کھانے پینے اور شہوات سے روک دیا تھا، اب اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزے دار کے منہ کی بو کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ اور یہ کہ روزہ ایک ڈھال ہے، جہنم کی آگ سے روزہ بچاؤ کرتا ہے۔ جس نے بھی فی سبیل اللہ ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس دن کے بدلے میں اسے جہنم سے 70 برس دور کر دے گا۔ یہ فی سبیل اللہ روزے کا ہے، اور جو فرض روزے کا ہے اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر و ثواب یہ دیں گے کہ اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اس کی وجہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جنت میں کیا ہے؟ ریان نامی ایک دروازہ ہے۔ جنت میں ریان نامی ایک دروازہ ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور یہ کہ ماہ رمضان میں ہی قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اسی ماہ مبارک میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔
جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس نے بھی رمضان المبارک میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزادی دیتا ہے۔ روزے کی بہت ساری حکمتیں اور فوائد ہیں جن کا دار و مدار تقوی ہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ اپنے فرمان تاکہ تم تقوی اختیار کرو میں بیان کیا ہے۔ اس کی یہ تفصیل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہوئے اور اس کے عذاب کے خوف سے مسلمان رمضان کے مہینے میں حلال چیزوں سے بھی روزے کی حالت میں رک جاتا ہے تو وہ عام طور سے حرام اشیاء سے بھی اجتناب کرے گا، کیونکہ اس کا عادت پڑ جائے گی اللہ کی فرمانبرداری کرنے کی، اللہ کے حکم ماننے کی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی۔ جب روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت پاتا ہے تو اسے فقراء اور مساکین کے حالات کا احساس ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی بھوک مٹانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی خبر اسے دیکھنے کی طرف نہیں ہوتی اور نہ ہی سوار پیدل چلنے کے بغیر پیدل چلنے والے کی مشقت کو جان سکتا ہے۔ تو جب ہم اس حالت میں ہوں تبھی اصل میں دوسرے کی کنڈیشن کی صحیح طور پہ جو ہے وہ ادراک کر سکتے ہیں۔ روزہ خواہشات سے اجتناب اور گناہوں سے دور رہنے کے ارادے کو زیادہ کرتا ہے، کیونکہ اس میں طبیعت کو دبانا اور نفس کو مألوف اشیاء سے دور کرنا ہوتا ہے، اور روزے میں نظم کا عادی بنایا جاتا ہے اور وعدوں کو بروقت پورا کرنے کی مشق ہوتی ہے، جس کی بنا پر بدنظمی کرنے والے کا علاج ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہے جب عقل و بصیرت سے کام لیا جائے۔ اسی طرح روزے میں مسلمانوں کی وحدت کا اعلان ہے، لہٰذا سب مسلمان ایک ہی ماہ میں اکٹھے روزے رکھتے ہیں اور اکٹھے ہی افطار کرتے ہیں۔ اسی طرح سحری کھانے کا بہت حکم دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ کھانا برکت ہے، اور سحری کھانے میں اہل کتاب کی مخالفت بھی پائی جاتی ہے، اور پھر مومن کی سب سے بہترین سحری کھجوریں ہیں۔ افطاری میں جلدی کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تک لوگ افطاری جلدی کرتے رہیں گے ان میں خیر و بھلائی موجود رہے گی۔ روزہ افطاری کے لیے جو چیزیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے قبل چند تازہ کھجور سے افطاری کرتے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو چند پکی ہوئی کھجوریں کھا لیتے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو ایک آدھ پانی کا گھونٹ ہی پی کر افطار کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد مندرجہ ذیل دعا پڑھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس جاتی رہی اور رگیں تر ہو گئی اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا۔ بیہودہ بات چیت اور اعمال سے اجتناب کرنا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے جب کوئی روزے سے ہو تو وہ گناہ کے کام نہ کرے۔ رفس معصیت اور گناہ کو کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بیہودہ باتیں اور ان پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرام کردہ چیز سے اجتناب کرے، مثلا چغلی اور غیبت اور فحش گوئی اور جھوٹ وغیرہ سے پرہیز کرے، کیونکہ ان پر عمل پیرا ہونے سے بعض اوقات اس کے روزے کا اجر ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نیکیوں کو ختم کرنے اور برائیوں کو کھینچنے والی اشیاء میں فلمیں اور ڈراموں اور کھیل کود میں وقت اور اس طرح فارغ بیٹھے رہنے اور برے اخلاق اور وقت ضائع کرنے والوں کے ساتھ راستوں اور گلی محلوں میں آوارہ گھومنا اور گاڑیوں سے کھیلنا، راستوں اور فٹ پاتھوں پر بھیڑ کرنا، یہ سب اشیاء نیکیوں کو ختم کرتی اور برائی پیدا کرتی ہیں۔ چنانچہ ماہ رمضان میں خاص طور پہ ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے؟ فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، خام خواہ کی کھیل کود، اور اب تو یہ فونوں پہ اتنی لوگوں نے گیمز ڈاؤن لوڈ کی ہوتی ہیں، اس سے اجتناب کریں، برے اخلاق سے اجتناب کریں، خام خواہ میں باہر آوارہ نہ گھومیں، خام خواہ میں شاپنگ سینٹروں کے چکر نہ لگائیں،
ٹھیک ہے. آ، یہ سب اشیاء جو ہے نیکیوں کو ختم کرتی ہے اور برائی پیدا کرتی ہیں. اس لیے کہ ماہ رمضان جو ہے وہ تہجد اور قیام اللیل کا مہینہ ہے. مگر افسوس یہ کہ اکثر لوگ سو کے گزار دیتے ہیں تاکہ بھوک و پیاس کا احساس نہ ہو، اور اس کی وجہ سے ان کی باجماعت نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ وقت پہ نماز بھی نہیں ادا کرتے. پھر رات کو کھیل کود اور شہوات میں پڑے رہتے ہیں، اور بعض لوگ تو رمضان کے آنے پر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کی لذتیں جاتی رہیں گی. حتیٰ کہ یہ ہے کہ اب تو مساجد بھی منکرات سے خالی نہیں رہتی، بلکہ عورتیں نماز پڑھنے کے بہانے سے عطر اور خوشبو اور طرح طرح کی پرفیومز استعمال کر کے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، جس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے. حتیٰ کہ بیت اللہ بھی ان آفات سے خالی نظر نہیں آتا. تو یہ ہے کہ جب عورتیں مسجد میں جائیں تو ایک تو یہ عطر اور خوشبو نہ لگا کے جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی طوائف ہو. تو اس لیے وہ نہ لگائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بے پردہ ہو کے نہ جائیں. اگر آپ نے جانا ہے مسجد میں تراویح پڑھنے تو پورا پردہ کریں، اپنا چہرہ کور کریں، اپنا سر کور کریں، کوئی بجنے والی جوڑی نہ پہن کے جائیں، کوئی آواز والی جوتی نہ پہن کے جائیں. ان ساری باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ مسجد جا سکتی ہیں تو ضرور جائیں، ورنہ گھر پہ ہی نماز پڑھیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں مانگتے رہتے ہیں اور سوال کرتے رہتے ہیں، ان کو ضرورت ہو یا نہ ہو، محتاج ہو یا نہ ہو، مگر پھر بھی ان کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے مانگتے رہتے ہیں. روزے دار کو چاہیے کہ شور شرابہ نہ کرے. اگر روزے دار سے کوئی شخص لڑائی جھگڑا کرے یا اسے گالی گلوچ ہو تو اسے یہ کہنا چاہیے میرا روزہ ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ اگر کوئی کسی روزے دار سے لڑائی کرے تو اس کو کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، بس جواب میں اتنا ہی کہے. کھانے پینے میں کمی کرنی چاہیے. عقل مند تو صرف زندہ رہنے کے لیے کھاتا ہے، نہ کہ وہ کھانے کے لیے زندہ رہتا ہے. رمضان المبارک میں انواع اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں اور کھانے پکانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اچھا پکانے والا ہے. حتیٰ کہ اس ماہ مبارک میں گھر والیوں اور ملازماؤں کا اکثر وقت تو کھانا پکانے میں ہی صرف ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ عبادت سے محروم رہتی ہیں. تو کھانا کھانے کو اور کھانا پکانے کو ایک لمٹ میں رکھیں، سادہ کھانا کھائیں، یا یہ ہے کہ کم سے کم وقت پکانے میں صرف کریں اور زیادہ وقت جو ہے عبادت میں گزاریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب لوگوں سے زیادہ خیر و بھلائی کرتے تھے اور سخی ہو جاتے تھے. اور رمضان المبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. اور جبرائیل ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ خیر و بھلائی کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے تھے. تو یعنی یہ کہ سخاوت کریں اس مہینے میں اس لحاظ سے کہ چیریٹی جو ہے صدقہ خیرات زکوٰۃ اس کا اہتمام کریں، مستحق لوگوں تک اس کو پہنچائیں. اور یہ کہ قرآن جو ہے وہ ضرور مکمل قرآن جو ہے وہ پڑھیں. ایک دفعہ پورے رمضان میں روز کا 1 سپارہ پڑھ لیں گے یا 1.5 سپارہ پڑھ لیں گے تو آپ کا رمضان مبارک میں جو ہے وہ قرآن مجید مکمل ہو جائے گا. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور تفسیر پہ بھی غور کریں. روزہ رکھنا اور دوسرے کو کھلانا، اگر کسی میں یہ دونوں چیزیں جمع ہو تو یہ جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے کمرے ہیں ان کا اندرونی حصہ باہر سے ہی نظر آتا ہے اور اندر سے اس کا باہر والا حصہ نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کمرے کھانا کھلانے اور بات چیت میں نرم رویہ اختیار والے روزے دار اور رات کو جب لوگ سوئے ہوں تو نماز پڑھنے والے کے لیے تیار کیے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی اسے بھی روزہ دار جیسا اجر و ثواب حاصل ہوگا اور روزے دار کے اجر و ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی. افطاری کروانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے.
اس ماہ میں کچھ کرنے والے کام اس طرح سے ہیں کہ اپنے نفس کو اور ماحول کو عبادت کے لیے تیار کریں اور توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں جلدی کریں۔ ماہ رمضان کے آنے پر خوشی محسوس کریں، روزے کو اچھے اور بہتر انداز اور پختگی سے رکھیں، نماز تراویح میں خشوع و خضوع اختیار کریں، دوسرے عشرے میں نماز تراویح سے پیچھے نہ ہٹنے، لیلۃ القدر کی تلاش اور عبادت کریں، ایک بار قرآن مجید پڑھنے کے بعد دوبارہ غور و فکر اور تدبر سے پڑھیں۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ فضیلت والے اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کرنا بڑے اور دگنے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف سنت موقع ہے۔ رمضان المبارک شروع ہونے کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کو رمضان المبارک کے آنے کی خوشخبری دیا کرتے اور اس کا خیال رکھنے پر ابھارا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جو بھی رمضان کی خیر سے محروم کر دیا گیا وہ محروم ہی ہے۔ تو ایک رات جو ایسی لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس کی میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے کی عبادت کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ 1000 راتیں عبادت کریں یا ایک لیلۃ القدر میں خشوع و خضوع کے ساتھ اور مکمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کر لیں تو وہ برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری باتیں ہیں رمضان المبارک کے بارے میں۔ اگر کوئی آپ لوگوں کا اسپیشل کویشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گی۔ رمضان مبارک سب کو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یہ نیک مہینہ، یہ بابرکت مہینہ ہمیں بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب عبادت کریں، قبول ہونے والی ہم عبادت کریں، اور جو ہے ایک دوسرے کا بھی خیال کریں اور اپنے زبانوں کو اور اپنے رویوں کو بھی قابو میں رکھیں۔ بلا وجہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، طنز و طعنہ نہ دیں، اور اپنی اعمال کو بھی جو ہے قابو میں رکھیں۔ بلا وجہ کے فضول اور بیہودہ کام جیسے کہ ٹی وی میں فلمیں ڈرامے دیکھنا، گیمیں کھیلنا، اس سب سے ہم پرہیز کریں۔ بلا وجہ باہر گھومتے رہنا، اس سب سے ہم پرہیز کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مسجد جائیں تو عورتیں جو ہیں مسجد میں پردے کا اہتمام کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔